السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو بہت ضروری تھا بنانے کے لیے۔ آپ حضرات کو میں آگاہ کر دینا چاہتا ہوں کہ اس سمے ہمارے لوگ کے ساتھ کیا فریب ہو رہا ہے۔ موجودہ سرکار تو آپ جانتے ہی ہیں کیسی ہے۔ ہماری نہ تو کوئی سنوائی ہوتی ہے، نہ تو کوئی ہماری اہمیت رہ گئی ہے۔ ہر کوئی ہم مسلم کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔ ایک فتنہ بہت تیزی سے مارکیٹ میں پھیل رہا ہے، جو جان بوجھ کے نجات کیا گیا ہے اس کا، وہ ہے لالی۔ لوگ جو لالیاں لگاتی ہیں، ویسے بھی ہمارے اسلام میں اس کو جائز نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن کچھ نہیں بہت سے لوگ لگاتے ہیں۔ لیکن اب وہ جان لیں کہ ان کے ساتھ کتنا بڑا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں پتہ چلا کہ جو لالی ابھی جو موجودہ جو لالی جو مارکیٹ میں سب آئے ہیں، اسے سور کی چربیوں سے بنایا جا رہا ہے۔ ہماری درگاہوں تک، عیدگاہوں تک، قبرستانوں تک تو ٹھیک تھا، اب گھر تک گھس چکے ہیں لوگ۔ یہ فتنہ کاری والے لوگ ہمارا نماز، ہمارا ہر الفاظ برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ تو آپ حضرات سے التجا ہے کہ آپ لوگ لالی نہ ہی لگائیں۔ اگر آپ لوگوں کو یقین نہیں ہے تو آپ کسی اپنی جو لالی جو استعمال کرتے ہیں آپ کے گھر میں کوئی محترمہ، تو اس لالی کو آپ لے جائیے لیب میں ٹیسٹ کیجیے، سچائی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ اور دوسری بات، لالی کی حالت میں اگر آپ کسی سے سلام کرتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے حرام چیز تو ہونٹوں پہ لگا ہوا ہے، جو چیز ہمارے میں سختی سے حرام کیا گیا ہے۔ اب اس کے ذریعے سے کوئی الفاظ نکلے گا جیسے السلام علیکم یا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے آپ کی وہ جو نیکیاں، جو اجر ملنی تھی، وہ تو ملے گی نہیں، الٹا گناہ کے حقدار ہو جائیں گے آپ۔ اور اس حالت میں نہ تو کوئی دعا قبول ہوگی، الٹا اس کے بدلے آپ گنہگار بنیں گے۔ تو آپ حضراتوں سے، آپ محترمہ سے التجا ہے کہ آپ اس سے باز رہیں۔ دوسری ایک اور فتنہ ہے کہ آپ اگر کوئی جس کے پاس کھیتی باڑی نہیں ہے اور مول خرید کے اناج کھاتا ہے، تو چاول کا جو کوئی کٹا لاتا ہے یا آٹے کا کوئی کٹا لاتا ہے، تو آپ اس کو بڑے باریکی سے دیکھیے کہ وہ جو سلائی کا جو کنارہ ہوتا ہے وہاں پہ آپ چیک کیجئے، کہیں کوئی آیت تو نہیں لکھی ہوئی ہے۔ بہت جگہ پہ ایسے نظر آ رہا ہے کہ کہیں سورہ بقرہ لکھا ہوا ہے، کہیں پہ سورہ یاسین لکھا ہوا ہے۔ اتنی بے ادبی، اور جس کا ذہن وہاں تک نہیں جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کو اس بات کی علم نہیں ہے، لیکن جانے انجانے میں وہ گناہ کا حقدار ہوگا۔ استعمال کرنے کے بعد وہ بوری کہاں جائے گی، کچرے میں جائے گی کہ کہاں جائے گی، کہ اس سے کیا ڈھویا جائے گا، کہ حلال کام ہوگا کہ حرام کام اس کے بعد میں استعمال میں آئے گا، اس کا ہمیں علم نہیں رہتا۔ اور ایک التجا ہے آپ لوگوں سے، ایک اور فتنہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یہ سبھی لوگ کا آپ کو حضرات کو پتہ ہوگا کہ دیوبندی سنی مسلم کے خلاف ہیں، اور اس سمے جو سنی لوگ جو دیوبندیوں وہابیوں کو جو اپنے تقریروں میں ذلیل کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ان کے گھر رشتہ مت کرو، کھانا مت کھاؤ، میرے بھائی یہ کہیں لکھا نہیں ہے۔ لیکن ہاں، ان کے یہ زبان بازی کے وجہ سے کچھ لوگ اس میں ایسے ہیں کہ ہمارے جو فتوی رضی اعلیٰ حضرت کی جو کتاب ہے، جو حدیث ہے ان کی، اس کے ترجمے میں بدلاؤ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر کوئی چھوٹے طبقے کا کوئی مولوی ہو یا حافظ ہو اور کسی تقریر کرتا ہے اور فتوی رضوی اعلیٰ حضرت کا کوئی حدیث بیان کرتا ہے اپنے تقریروں میں، جو نہ تو قرآن سے ثابت ہو نہ تو حدیث سے ثابت ہو، تو اس کو فوراً وہاں پہ روکیں، کیونکہ اس پہ اگر کوئی عمل کیا تو حشر و محشر میں اس کا جواب اسے دینا ہوگا۔ گنہگار تو وہ حافظ ہو ہی گئی جس نے بنا جانے اور یہ فتویٰ لگا دے آگے تقریروں میں اپنے، اور اس پہ کوئی عمل کر لے تو اس کی تو پکڑ تو ہوگی ہی ہوگی۔ اور اگر آپ لوگوں کو ایسا اندیشہ لگے کہ یہ جو حضرات جو تقریر کر رہے ہیں میں نے آج تک کبھی سنا نہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے اور آپ کے دل میں شک ہے تو اس تقریر کا جو بیان آپ نے سنا اور آپ کو ناگوار گزرے تو کسی عالم یا مفتی سے
رائے مشورہ کریں. بنا سوچے سمجھے آپ کسی ایسے الفاظ پہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، ماشاء اللہ، الحمدللہ یہ شبد نہ نکلیں. جیسے لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، سبحان اللہ، بے شک. اب یہ جو بے شک شبد جو ہے وہ بہت بڑے معنی رکھتے ہیں. بے شک مطلب میں گواہی دیتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب اگر کوئی فتوی رضوی اعلیٰ حضرت کا کوئی غلط جو حدیث پڑھ چکا ہے اور اس پہ عمل کر کے اور وہ تقریروں میں آپ سے معاشرت کرتا ہے، اس کو دین میں شامل کر کے اور اسے پھیلاتا ہے، اور کوئی اس پہ کہتا ہے بے شک، تو یہ شخص کبھی اس دن حاضر کیا جائے گا اور اسے بھی حاضر کیا جائے گا. تو اس سب چیزوں سے آپ بچیں. یہ سب فتنہ چل رہا ہے. آپ لوگ تو باخود بھی جانتے ہی ہوں گے کہ موجودہ سرکار ہمارے اس ہندوستان میں کیسی ہے. ہمارا کہیں کوئی سنوائی نہیں ہوتا ہے، اور اگر ہم کسی کو کچھ غلط الفاظ ایک لفظ بھی بول دیں تو نہ تو ہماری ضمانت ہوتی ہے، ہمیں کسی بھی کیس میں پھنسا دیا جاتا ہے. آپ لوگ دیکھتے ہیں. تو جب اس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا سختی ہمارے اوپر ہے، تو سوچو ہمارے دین کے اوپر کتنی سختی کیے جا رہے ہوں گے. اس میں کیا کیا بدلاؤ ہوا ہوگا. آپ اس سے غور کریں، ذہن میں سوچیں. وہ توڑنا چاہتے ہیں، ہمارے اسلام سے ہمیں بھٹکانا چاہتے ہیں، لیکن آپ لوگ کو بھٹکنا نہیں ہے. ان سب چیزوں سے دور ہی رہیں. اور سب سے بہتر اللہ کو نزدیک اگر کوئی عبادت ہے تو وہ ہے نماز. نماز کے بعد ہے کوئی تو مسکینوں، غریبوں، محتاجوں کی مدد کرنا، اپنے پڑوسی کی مدد کرنا، اپنے حق ادا کرنا. کسی کا قرض ہے تو اس کی قرض دے دینا. اگر قرض کے حالت میں آپ نہیں ہیں تو سامنے والے سے دریافت کریں، اس سے مہلت لیں بڑے نرمی کے ساتھ. اس سے آنکھ ملا کے اس کو تاناشاہی سے جواب نہ دیں. یہ ہمارے اسلام میں حرام ہے. کسی کا قرض لے کے کسی نے اگر وقت پہ مدد کیا ہے تو اسے وہ قرض لوٹانے کے بجائے اس کو صحیح کھرا سلا سنائے تو یہ ناجائز و کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے حدیث کا انکار کرا وہ ہم میں سے نہیں. تو اگر کوئی بھی ایسا الفاظ آپ کے کانوں پہ، آپ کے نزدیک کوئی ایسی بھی الفاظ آتی ہے تقریروں میں، کسی معاشرے میں، تو آپ کسی عالم دین یا کسی مفتی یا عالم مولانا سے آپ رابطہ کریں اور اسے اس الفاظ کا دریافت کریں اور اس کا حل جانیں. بنا سوچے سمجھے کسی پہ الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ یہ تکبیریں نہ لگائیں. آپ پہلے اس کو پرکھ لیں آپ کہ یہ بات صحیح ہے بھی یا نہیں. آپ لوگ جان ہی سکتے ہیں کہ اس سمے مسلمانوں کے پیچھے کتنے لوگ، کتنے فرقے پڑے ہوئے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ہم ڈرا رہے ہیں، ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، ہوشیار کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم حدیث دونوں میں فرما کے گئے ہیں کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے. اب وہ وقت آ چکا ہے. آپ لوگ اب بھی صحیح دیکھ لے ہوں گے. سنی میں بھی ہمارے کچھ لوگ کتنے فرقے بڑھ چکے ہیں. ابھی ہم ہی دیکھ لو، ہم بھی سنی ہیں، لیکن ہم اپنے ہی مسجد میں نہیں جا رہے ہیں نماز پڑھنے. یہ حقیقت ہے. کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ ہمارا بچہ ہے، ہمارے بچے کی عمر اس سمے 14 سال کے لگ بھگ ہو چکا ہے، اور ہم نے اس کو وہ علم عطا فرمائی ہے کہ ایک نمازی کو کس طرح سے نماز ادا کرنا چاہیے، کس طرح سے رفع دین کرنے چاہیے، نمازوں میں کیا پڑھا جاتا ہے، رکوع میں کیا پڑھا جاتا ہے، سجدے میں جانے کے بعد تحیات میں کیا پڑھے جاتے ہیں. ہر چیز ہم نے اس کو علم وہ سکھائی ہے. اتنا ہونے کے باوجود بھی اگر ہم کسی اپنے سنی بھائی کے مسجد میں جاتے ہیں تو اس سے بچہ کہہ کے پیچھے ڈھکل دیتے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں جو ڈھکلنے والا ہوتا ہے نہ تو وہ علم ہوتا ہے کچھ اس کا، نہ تو کچھ نہیں، جاہل ہوتا ہے ایک دم. پینٹ بوشٹ پہ کھڑا ہوا ہے، ہاتھ میں درگاہ کا دھاگا باندھا ہوا ہے، سر اس کا سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں لگا ہوا ہے، اللہ کے گھر میں، اور دھاگا کہیں اور کا ہے اس کے جو ہے اس میں پڑا ہوا ہے پیروں میں اور ہاتھوں میں. تو اس کا ایمان ہے درست. اس کا ایمان درست نہیں ہے اور دوسروں کو طریقہ بتا رہا ہے کہ کس کو کہاں ہونا چاہیے، کہاں نہیں ہونا چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں سب فرمایا 2 لوگ ہیں اللہ کے، 2 شخص و مخلوق ہیں جو معصوم ہے. معصوم سب سے پہلے کون؟ فرشتے. دوسرے معصوم کون؟ بچے. اگر کوئی بچہ مسجد میں آپ کے اپنی محبت سے، خود کی رضامندی سے اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے اور بڑے معصومیت سے جب ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کی دعا فوراً قبول کرتے ہیں. ان بڑے شخص سے، فتنہ والے سے بہتر ہے 1000 گنا اس کی نمازیں. اور آج کل کچھ سنی جو اہل حدیث میں کنورٹ ہو رہے ہیں، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہمارے سنی مسجد میں ان کو ہم کھڑا نہیں کرنا پسند کرتے.
اور بچے اگر نماز پیچھے پڑھتے ہیں اس کو پیچھے ڈھکل دیتے ہیں ہم لوگ آگے سے۔ تیسری وجہ ہے کرسی پہ کرسی ہمارے مسجدوں میں پہنچ چکی ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ کبھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کرسی پہ بیٹھ کے نماز ادا نہیں کی، اتنے سخت بیماری کے حالت میں بھی۔ نبی سے آگے ہو گئے کیا ہے سب لوگ؟ ہر وہ چیز ان کے سامنے آئینے کی طرح صاف کر کے گئے ہیں کہ آپ کو نماز کس طرح ادا کرنی ہے، کس طرح نہیں کرنی ہے، آپ بیماری کی حالت میں کیسی نماز ادا کرنی ہے، اور معیوب ہو جائیں یا اس عمر کے پڑاؤ پہ پہنچ جائیں جہاں آپ سے کھڑا رہنا مناسب نہ ہو تو اس سمے لیٹ کے آپ پڑھیے۔ ہر طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے، بتا کے گئے۔ لیکن یہاں تو کرسیوں کی لائن لگ رہی ہے، ان کی نمازیں قبول ہوگی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے بتائے ہوئے الفاظ کا انکار کرا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کہاں رسول اللہ نے فرمایا، حکم دے کر بچے لوگ کو پیچھے کر دینا؟ ہاں کر سکتے ہیں آپ پیچھے، لیکن کب؟ جب کوئی بچہ آپ کو پتا ہو، علم ہے آپ کو کہ یہ بچہ شرارت کرتا ہے، ہر روز آتا ہے، پریشان کرتا ہے لوگوں کا، نمازیں خراب کرتا ہے، دوڑتا ہے، تو اس بچے کو پیچھے کر دیں، وہ ٹھیک ہے، واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی اطمینان کے ساتھ کوئی بچہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتا ہے، بنا کوئی شور شرابہ، بنا کسی کو تکلیف پہنچائے اپنی نماز ادا کرتا ہے، تو اسے درکنار نہیں کرنا چاہیے، اسے پیچھے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غلط ہے، بہت غلط ہے۔ اس کو پیچھے کیا، کل حشر و محشر میں خدائے پالا تمہیں پیچھے کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے میری الفاظ کچھ لوگوں کو بری لگ رہی ہوں کہ یار ہمارا سنی بھائی ہو کے ہمارے خلاف بتا رہا ہے، تو اس کا ریزن ہے، آپ اہل حدیث میں چلے جاؤ، آپ کسی بھی سنی سے تعلق رکھتے ہو، وہ آپ کو مسجد سے باہر نہیں نکالیں گے۔ دوسرا ریزن، اس کے اس میں بچہ کسی بھی صفحے میں کھڑا ہو اس کو وہاں سے نہیں ہٹائیں گے۔ تیسرا ریزن، وہ درگاہوں سے، گھنٹے دھاگے تعبیر دعا سے، ان سب فتنوں سے باز رہتے ہیں۔ چوتھا ریزن، وہ کبھی کسی دروازے پہ کہیں مانگنے نہیں جاتے، وہ خود اپنے آپ میں فیصلہ لیتے ہیں اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، اس لیے وہ مالدار ہیں۔ زیادہ تر دیکھیے اگر کوئی فقیر بن کے آ رہا ہے، کوئی مددگار کے آ رہا ہے، کوئی کسی سلسلے میں تعاون کے سلسلے میں آ رہا ہے، کوئی بھی آ رہا ہے، وہ ہمارے سنی ہی ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، ہم نے گاؤں میں بھی دیکھا ہے، یہاں مسجدوں میں بھی دیکھا، زیادہ تر وہی لوگ ہیں۔ ہاں ان میں بھی آتے ہیں، لیکن کون کس وجہ سے آتے ہیں؟ کوئی مسجد تعمیر کرنی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ کے، اللہ کے راہ کے لیے آتے ہیں، نہ کہ کسی لنگر بانٹنے کے لیے آتے ہیں۔ لنگر کھانے والے کون ہوتے ہیں وہاں پہ؟ ظاہر سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے، سبھی مومن مسلمانوں کو اس کی علم ہے کہ درگاہ پہ کسی کو روک نہیں ہوتا، وہاں مسلم بھی آتے ہیں، سکھ بھی آتے ہیں، عیسائی بھی آتے ہیں، غیر مسلم ہندو کوش کے بھی سبھی لوگ آتے ہیں درگاہ پہ، یہ تو آپ لوگوں کو علم ہے۔ تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب آپ فاتحہ کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جو کھانا نیاز کرتے ہیں آپ لوگ، جب وہ لنگر بانٹی جاتی ہے تو کیا صرف مسلمان کو کلمہ پڑھا کے بانٹی جاتی ہے؟ نہیں، اس میں وہ بھی شامل ہوتے ہیں، وہ بھی وہی کھاتے ہیں۔ تو آپ بتائیے۔ تیسری وجہ ہے وہ قرآن اور حدیث پہ عمل کرتے رہتے ہیں اور مسجدوں میں گھنٹوں تک بیٹھتے ہیں وہ، اور ہمارا یہ وجہ ایسی بن چکی ہے معاشرے میں کہ نماز بھلے ہی 2 رکعت سنت فجر کی چھوٹ جائے، فجر کے وقت بھلے ہی 2 رکعت سنت چھوٹ جائے ہماری، وجہ نہیں، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد ہمیں درگاہ پہ جانا ہے۔ یہ ہم یہاں شہر میں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ ضروری ہے؟ خدا کے برابر کر دیے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ منع کرو اس کو، نہیں، وہ ہمارے ولی ہیں، اعلی بزرگ گزرے ہیں، الحمدللہ، ہمیں ان کی دعائیں لینی چاہیے، نہ کہ نماز سے پہلے نماز پوری مکمل ہو یا نہ ہو لیکن وہ ضروری ہے۔ تو یہ خیالات غلط ہے۔ ہر مسلمان مومن کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر کیوں روتے، اپنی خاندان اپنا سب کچھ کیوں لٹا دیے، یہی فتنے کی وجہ سے جو آج عام ہو رہا ہے۔ چلیے اب ہم رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر کوئی بات آپ کے دل پہ لگی ہو تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کریں۔ ہم نے جو دیکھا ہم نے آپ کے سامنے رکھا، ہو سکتا ہے کسی کو بری لگی ہوئی بات، معاف کر دینا میرے بھائی، اللہ نے مجھے ایسے ہی بنایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔